ڈاکٹر صاحب، ہمارا آج کا پہلا کویسچن جو ہمارے لیے ہماری ٹیم نے منتخب کیا ہے وہ محمد عرفان انصاری صاحب نے بھیجا ہے شیخو پورہ سے۔ کہتے ہیں السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ دیکھتے ہیں اللہ کے کرم اور آپ کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے حمد و ثنا پڑھنے کے لیے خوبصورت آواز عطا کی ہے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زمانے میں مجھ خاکسار کو بہت معزز کر رکھا ہے۔ عرفان انصاری کے نام سے حمد و نعت کی دنیا میں جانا جاتا ہوں۔ ایک چیز جو میرے بارے میں لوگ بہت کم جانتے ہیں وہ یہ کہ حمد و ثنا پڑھتے ہوئے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بات کرتے ہوئے میں ہکلاتا ہوں، الفاظ میرے منہ میں ہی رہ جاتے ہیں، بولتے ہوئے میں اسٹیمرنگ کرتا ہوں۔ کوئی وظیفہ ایسا بتا دیجئے کہ اس مسئلے سے میری جان چھوٹ جائے، میں آپ کا بہت ممنون اور مشکور رہوں گا، شکریہ۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ عمران صاحب۔ ویلکم سر۔ ہمارے بیٹے نے جو اپنا مسئلہ عرض کیا، سب سے پہلے تو ہم انہیں مبارکباد پیش کرتے ہیں بے شک، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو امر خیر کے لیے منتخب کیا، الحمدللہ۔ کیونکہ یہ نیکی کی توفیق ملنا جو ہے یہ بذات خود یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص کرم ہے، انعام ہے، بے شک، اور ایک بہت بڑی سعادت و تحفہ ہے۔ اور بالخصوص اللہ کی حمد، ماشاء پورا اللہ، قرآن پاک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد ہے، اس کی عظمت کی گواہی ہے۔ اور پہلی آیت بھی الحمدللہ رب العالمین، بے شک، اور حضور علیہ الصلوۃ صلی والسلام اللہ کے علیہ مدح سرائی جو ہے وہ قرآن پاک، یعنی جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہے وہاں وہاں اس کے نبی کا بھی ذکر ہے۔ ورفعنا لک ذکرک، ہاں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ کریم نے ہر جگہ اپنے ذکر کے ساتھ اپنے نبی علیہ السلام کا صلی ذکر اللہ علیہ وسلم۔ جاری و شامل رکھا پورے قرآن میں کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، انہیں کہو اگر اللہ سے محبت ہے تو میری اتباع کرو۔ ماشاء اللہ، اتباع تب ہوگی جب آپ سے محبت بھی ہوگی، بے شک، پیار ہوگا، بے شک، پھر آپ کی ہر بات ماننے کو دل آمادہ ہوگا، خوشی سے مائل ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ سعادت ارزانی کی ہے، تو یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک اور مخلص بندوں میں ہے۔ بے شک، حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی قرآن پاک میں ذکر ہے، حدیث میں بھی، کہ وہ اللہ کی جب وہ حمد کرتے تھے تو اس قدر مخلوق پہ اس کی تاثیر ہوتی تھی کہ ان کے ساتھ پہاڑ جو ہیں وہ بھی خوش ہو کے حمد میں لگ جاتے، اللہ، درخت بھی حمد کرتے، حتیٰ کہ آسمان کے پرندے بھی، جنگل کے درندے بھی، چرندے بھی سارے اکٹھے ہو کر وہ بھی ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی حمد میں سلام قولا من رب الرحیم، سلام قولا من رب الرحیم۔ تو یہ لحن داؤدی اسی سے جو ہے وہ مشہور ہے۔ تو ہم نے بھی یہ مشاہدہ کیا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ ویسے جنہیں تھوڑا سا اسٹیملنگ کی ہوتا ہے پرابلم، کہ وہ بات کرتے ہوئے کچھ بات چبا جاتے ہیں، منہ رک جاتا ہے، لکنت آ جاتی ہے، تو حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام قرآن پاک میں بھی ان کا ذکر ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان کی والدہ کو کہ اس بچے کو کشتی چھوٹی سی بنا کے اس میں ڈال کے تو دریائے نیل میں چھوڑ دو، جب وہ فرعون کے مال کے قریب سے گزری اس نے لے لیا، اور پھر یہ غور و فکر شروع ہوا کہ یہ بچہ جو ہے بعد میں کہیں ہمارے نہ گلے پڑ جائے، تو پھر ان کے جو سیانے یا دانشور تھے انہوں نے امتحان لینے کے لیے 2 پلیٹیں رکھی، ایک میں ہیرے جواہرات اور ایک میں آگ کے انگارے۔ تو موسیٰ کلیم اللہ ظاہر نبی ہے چاہے بچہ ہو، بے شک، بے شک، تو ہاتھ انہوں نے چاہا کہ میں ان کو طرف بڑھاؤں ہیرے جواہرات کی طرف، لیکن جبریل امین نے آگ کے انگاروں کی طرف کر دیا، انہوں نے پکڑ کے منہ میں ڈال دیا، جس سے زبان میں لکنت۔ اللہ، جب حکم ہوا تبلیغ کے لیے جاؤ، فرعون سے جا کے بات کرو، تو پھر یہ آپ کو اللہ نے دعا سکھائی کہ اے موسیٰ تم اللہ سے دعا کرو، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تو اگر یہ بیٹا جو ہے اس کو ہر نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھے اور اس کے ساتھ سورۃ اخلاص بسم اللہ سمیت اور اللہ سے دعا کرے تو انشاءاللہ امید ہے یہ مسئلہ بھی ان کا حل ہو جائے۔
جی محمد عرفان انصاری صاحب، آپ ماشاءاللہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا میں لگے رہتے ہیں، تو یہ جو ڈاکٹر صاحب نے ابھی آپ کو بتایا ہے مزید آپ اس کو بھی جاری رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ مسئلہ حل کرے گا۔